أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا مولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه الحكيم وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صلوات محمد عليه. اللهم صل على محمد وآل محمد. قرآن حکیم میں اہل ایمان سے گفتگو کرتے ہوئے پروردگار نے ایک تقاضا کیا، اور گفتگو کا آغاز یوں ہوا: اے صاحبان ایمان، اللہ کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، اور صادقین کی پیروی کرو. کل کی مجلس میں بھی اسی آیت کو عنوان بنایا تھا، اور آج بھی وہی ہے. انشاءاللہ عشرہ محرم تک اسی آیت کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی نظر کیے جاتے رہیں گے، وہ چاہے عقائد کی دنیا ہو یا فروعات کی دنیا، اصول کی دنیا ہو یا مسلمات کی باتیں، اس میں نظر کی جائیں گی آپ کی خدمت میں. کل کا ایک جملہ پھر سے آپ کی خدمت میں دہراتے ہوئے کہ کلام کی وہی تعریف کہ جتنا مختصر ہو اور مطالب اس کے زیادہ ہوں، معنی زیادہ ہوں، یہ کلام کی تعریف. تو جب ہمارے اور آپ کے ادب میں، ہماری اور آپ کی لغت میں، ہماری اور آپ کی زبان میں کسی بھی ادب کی تعریف یہ ہے، نثر ہو یا نظم، تو جو ادب پروردگار نے نازل فرمایا ہے، جو کلام اس کی طرف سے آیا ہے، جو قرآن اس کی جانب سے پیغام بن کر آیا ہے، اور جو اپنی فصاحت و بلاغت کا علل اعلان اس طرح سے شہرہ بلند کر رہا ہے کہ ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ. اگر تمہیں ہمارے کلام ربانی ہونے میں ذرہ برابر بھی شک ہے جو ہم نے حبیب پر نازل کیا ہے، فاتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس کی مثل ایک سورہ لے آؤ. یہ در حقیقت جو جواب طلب کیا گیا، یہ چیلنج جو کیا گیا، یہ فقط ادب ہی کا چیلنج نہیں ہے، بلکہ جتنے کمالات کلام کے ہو سکتے ہیں، جتنی خوبیاں ہو سکتی ہیں، جو ہم نے اس میں غیب کی خبریں دی ہیں، اس کا جواب ممکن نہیں ہے. جو اپنے حبیب پر نازل کیا ہے ہدایت کے بارے میں، اس کا جواب نہیں ہے. جو ہم نے نصیحت کے بارے میں اپنے حبیب پر نازل کیا ہے، اس کا جواب تم نہیں لا سکتے. تو اسی ضمن میں پروردگار نے تقاضا کیا صاحبان ایمان سے، اور جو بھی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے اور اس دائرے میں آتا ہے، اس کا تعلق اس آیت سے ہے. یہ آیت اس سے گفتگو کر رہی ہے، تقاضا کر رہی ہے کہ اے صاحبان ایمان، اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو، اور سچوں کی پیروی کرو، سچوں کی مطابقت کرو. اور خود قرآن جس پر آیا وہ ایسا سچا کہ جس سے بڑھ کر کوئی صادق نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی امین نہیں. خود قرآن اتنا سچا ہے کہ اس کا آج تک اعلان ہے کہ اس کا جواب لایا جائے، تو جواب عالم اسلام میں، عالم کائنات میں ممکن نہیں ہو سکا. کوئی اس کا جواب نہیں پیش کر سکا. جو مخالفین تھے انہوں نے کہا تو صحیح کہ یہ پرانوں کے واقعات ہیں، یہ گھسے ہوئے قصے ہیں جو ہماری قدیم کتابوں میں پائے جاتے ہیں،
پیغمبر نے اپنی جانب سے کہا ہے اور ان واقعات کو توڑ موڑ کر پیش کیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی مدعی ہوتا ہے اور جو اس کی مخالفت کرتا ہے دلیل اس کو پیش کرنا ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا یہ جو کچھ مجھ پر آیا ہے کلام الہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ اللہ کا کلام ہے، قرآن ہے۔ کہنے والوں نے کہا کہ یہ ہمارے انبیاء کے واقعات بیان کر دیے گئے ہیں، توریت و انجیل کے فرسودہ قصے ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان کی کہانیاں ہیں۔ تو اعتراض تو کیا، لیکن یہ جواب نہیں دیا کہ دلیل کیا ہے کہ کلام الہی نہیں ہے۔ دلیل کیا ہے کہ یہ کلام الہی نہیں ہے۔ اگر ابھی آپ کے سامنے ایک میر انیس کی ربائی پیش کی جائے، ادھر مرزا دبیر کا کلام پیش کر دیا جائے، ٹھیک ہے، تو اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں میں نہیں مانتا کہ مرزا دبیر کی ربائی نہیں ہے، میر انیس کا کلام نہیں ہے، تو جس سائل نے اس دعوے میں پیش کیا ہے کہ یہ کلام انیس ہے یا قطع دبیر ہے، اور اس کے مقابلے میں کوئی اعتراض کرتا ہے کہ نہیں ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے کہ میر انیس کی ربائی ہے یا مرزا دبیر کا کلام ہے، تو مدعی کو یہ سوال کرنے کا حق حاصل ہے کہ دلیل کیا ہے، دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ ہم اس دعوے کے ساتھ پیش کر رہے ہیں کہ میر انیس کا کلام ہے، مرزا دبیر کی ربائی ہے۔ تو اس میں دو ہی وجہ ہو سکتی ہیں کہ یا تو وہ مدعی کو مقابل جھوٹا مان رہا ہو، ٹھیک ہے، یا یہ کہ کلام میں وہ خوبیاں نہ پائی جاتی ہوں جو میر انیس کی مشہور خوبیاں ہیں۔ دو ہی باتیں ہیں کہ وہ مدعی کو، دعویٰ کرنے والوں کو یا تو جھوٹا تسلیم کر رہا ہے کہ جھوٹا ہے، یا یہ کہ میر انیس کے کلام کی وہ خوبیاں نہیں پا رہا ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا کلام ہے۔ اور یہاں تو ماہرین اس حد تک یعنی بیان کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے میر انیس کی ربائی پیش کی جائے، کہا جائے کہ دبیر کا کلام ہے، دبیر کا کلام پیش کیا جائے، کہا جائے نہیں، وہ کہتے ہیں کہ کلام خود بول رہا ہوتا ہے کہ میر انیس کا کلام ہے، یہ مرزا دبیر کی ربائی ہے۔ کیوں؟ کہ ان کے کلام میں فرق ہے۔ ایک کے یہاں ذرا زبان میں عربی الفاظ، فارسی کی آمیزش، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن میر انیس کا کلام جو ہے سلاست ہے، روانی ہے، فصاحت ہے، بلاغت ہے، اور اس کے اندر احتراز کیا گیا ہے، پرہیز کیا گیا ہے ان جملوں سے جو تاکید لفظی اور معنوی شاعری میں کہلاتے ہیں کہ جس میں پڑھنے میں دقت ہو، اور اگر سننے والا وہ خوبی نہیں دیکھ رہا ہے تو کہنے کا حق رکھتا ہے، کہنے کا حق رکھتا ہے۔ تو کسی کے دعوے پر اعتراض کرنا صرف دو ہی حال سے ممکن ہے، یا تو وہ مدعی کو جھوٹا تسلیم کر رہا ہے یا اس کلام میں خوبی نہیں پا رہا ہے۔ توجہ کرتا ہوں، دعویٰ کیا اللہ کے رسول نے کہ کلام الہی ہے جو مجھ پر آیا، انہوں نے کہا یہ کلام الہی نہیں ہے، ہماری کتابوں کے فرسودہ واقعات ہیں جو آپ پیش کر رہے ہیں، ہماری کتابوں کے قصے ہیں جو آپ توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، آپ پر کچھ نہ وحی آئی ہے، نہ کچھ آیا ہے، نہ پیغام الہی ہے۔ تو انہوں نے یا تو پیغمبر کو جھوٹا مانا یا کلام کی وہ خوبیاں نہیں پائیں جو کلام الہی میں ہونا چاہیے تھی، وہ دونوں دلیلیں نہیں پیش کر سکے۔ رسول کو امین بھی کہتے تھے، صادق بھی کہتے تھے، اور کلام کے بارے میں وہ دلیل نہ پیش کر سکے کہ کلام الہی کی خوبیاں یہ ہوتی ہیں، کلام الہی کا کمال یہ ہوتا ہے، کلام الہی میں اچھائیاں یہ ہوتی ہیں، کلام الہی میں روانیاں یہ ہوتی ہیں۔ تو دونوں حال سے خالی تھا۔ رسول نے صداقت منوائی، اسی میں فلسفہ تھا کہ 40 سال تک خاموش رہیں، اور عزیزوں اس میں ایک گوشہ ہے کہ 40 سال تک تو کوئی بھی ان کا دعویٰ نہیں ہے کہ رسول کو کبھی یہ کہتے کہ ساحر ہیں، کبھی یہ کہتے کہ دیوانے ہیں معاذ اللہ، کبھی یہ کہتے کہ ان کی بیانات میں خامیاں ہیں۔ یہ 40 سال کے بعد ہی جب اعلان رسالت کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے مذہب کا عناد کام کر رہا ہے، مذہب کی دشمنی کام کر رہی ہے کہ جو مذہب وہ تسلیم کرتے تھے ہر روز کا ان کا بت تھا، اس کی مخالفت پیغمبر نے کی تھی۔ نہ پیغمبر ساحر تھے، نہ پیغمبر مجنون تھے، نہ پیغمبر جھوٹے تھے، نہ پیغمبر کاذب تھے۔ صلوات پڑھتے محمد علیہ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور یہ پیغمبر کے لیے کتنا آسان تھا، کہہ دیتے میرا کلام ہے،
کہہ دیتے یہ میرا کلام ہے، لاؤ اس کا جواب. کیا جواب لے آتے؟ بھئی تھا تو کلام الہی ہی. کیا وہ پیغمبر کے اس ارشاد پر کہ یہ ٹھیک ہے ہم نہیں تسلیم کرتے، ہم نہیں کہتے کہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے، اسی کا جواب لاؤ، تو کیا وہ جواب لے آتے؟ نہیں لاتے. تو پیغمبر نے وہ راستہ اختیار کیا جو صداقت کا تھا. اور عزیزو پیغمبر کے لیے کہنا آسان تھا کہ یہ میرا کلام ہے، لیکن حقیقت کی مخالفت ہو جاتی. اور عزیزان گرامی، خدا کتنا فیاض ہے، خدا کتنا کریم ہے، خدا کتنا جواد ہے. اس کے اسماء الحسنی میں پڑھ کر دیکھ لیجئے، جب وہ نہیں کہتا ان حضرات کے لیے جو اس کے بنائے ہوئے ہیں کہ میرے نہیں تمہارے بنائے ہوئے ہیں. آدم کی خلقت کا ذکر ہوا، خلافت کا بیان ہوا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر مروئے زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں. داؤد کی خلافت کا اعلان ہوا، یا داؤد انا جعلناک کا خلیفۃ فی الارض، اے داؤد ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا. جناب ابراہیم کے لیے اعلان ہوا کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب ابراہیم کے رب نے ان کا امتحان لیا کلمات کے ذریعے سے، اس کو انہوں نے پورا کر دکھایا. فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم نے ان سے کہا کہ ہم آپ کو لوگوں کا امام بناتے ہیں. تو جب فیاض ہونے کے باوجود خدا اپنے کام کو امت کا کام نہیں کہہ رہا ہے، تو رسول خدا کے کلام کو اپنا کلام کیسے کہہ سکتے تھے؟ صلوات پڑھتے محمد تو یہ پیغمبر کی صداقت تھی، پیغمبر کی امانت تھی. اور عزیز سب سے پہلے پیغمبر نے دعویٰ رسالت فرمانا ہوا اور یہ اہتمام ہوا پروردگار کی طرف سے کہ اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ اعلان رسالت کریں. اور در حقیقت وہ 40 سال کا دور تھا جس میں ایک جملے کے اندر اپنی صداقت بھی تسلیم کرانا تھی، اپنی امانت بھی. صبح سویرے سرزمین مکہ پر آپ نے اہل مکہ کو آواز دی اور سب جوک در جوک ہو کر، گروہ در گروہ ہو کر سمٹ کر آ گئے. کہا کہ آپ نے ہمیں کیوں بلایا ہے؟ کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو ایک پہاڑی نظر آ رہی ہے سامنے، کوہ ابو قبیس، اگر میں تمہیں خبر دوں کہ اس کے پیچھے ایک لشکر ہے تم پر حملہ کر دے گا. لفظ اگر ہے، لفظ اگر استعمال کیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ خود اس کلام میں، اپنے بیان میں ایک گنجائش رکھ دی ہے کہ اگر میں یہ کہوں تم سے، یہ نہیں فرمانا ہے کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ لشکر ادھر ہے اور حملہ کرنا چاہتا ہے، کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑی کے پیچھے ایک لشکر ہے جو تم پر حملہ کیا چاہتا ہے، کہ مان لو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے. اب یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ پیغمبر سوال کرے کہ کیوں مان لیں گے. اب لفظ کیوں خود اسی سوال میں لفظ اگر میں پوشیدہ ہے کہ جس رسول کو 40 سال تک کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں سنا، اس ایک وعدے میں، اس ایک خبر میں کیسے جھوٹ بول سکتا ہے؟ تو 40 سالہ دور کا تعارف ان کفار و مشرکین کے سامنے پیغمبر کے کردار کا ہو رہا تھا کہ دیکھو جس نے 40 سال تک زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، وہ اگر اللہ کی وحدانیت کی طرف آپ کو بلا رہا ہے تو اس میں بھی سچ ہے. کلام الہی کو کلام الہی کہہ رہا ہے تو اس میں بھی سچ ہے. کسی کی امامت کا تعارف کرائے گا تو اس میں بھی ساتھ ہوگا. صلوات پڑھتے محمد کا ہم مانتے ہیں. اور اس میں سے ایک ایسا تھا، ظاہر ہے کہ سبھی اچھے نہیں ہوتے، وہ تو پہلا دور تھا. پیغمبر کی 40 سال کے بعد کی زندگی اور آخر تک کی زندگی دیکھنے کے بعد لوگوں کے دلوں میں نفاق رہ گیا کہ نہیں رہ گیا. اور یہ عزیز و خطابت کی بات نہیں ہے کہ جو منبر سے کہی جائے، یہ تو خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اگر ایسے نہ ہوتے تو سورہ منافق میں نہیں کیوں آتا. کچھ لوگوں کا بند لفظوں میں تعارف کرانا تھا کہ ایسے تھے. اور یہ اس دور کی بات ہے کہ پیغمبر یعنی دعوت ذوالعشیرہ بھی ہو چکی ہے اور کسی کی ولایت کا اعلان بھی ہو چکا ہے، رسول کی رسالت کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اور دیکھنے والوں نے پیغمبر کے معجزات بھی دیکھے ہیں، بچشمہ خود سیرت پیغمبر بھی دیکھی ہے. یہ اس کے بعد تعارف کرایا گیا ہے سورہ منافقون سورہ آیا ہے 28 پانی کے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ کچھ لوگ اور کچھ کردار ایسے تھے جو چلے آ رہے تھے اور اچھوں کے ساتھ برے بھی شامل ہو جایا کرتے ہیں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کلام الہی ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. جب ارشاد ہوا کہ اگر میں تم سے کہوں
اس پہاڑی کے پیچھے لشکر جرار ہے، لشکر گنابار ہے، کیا مانو گے؟ کہا بالکل مان لیں گے. لیکن ان میں سے ایک جری ایسا تھا جس نے کہا کہ وائے ہو آپ پر، آپ کے ہاتھ ٹوٹ جائیں. آپ نے سمجھ لایا ہمیں؟ ابو لہب کا نام لے کر قرآن میں اسی کا ذکر کیا گیا ہے سورہ میں. تبت یدا ابی لہب وتب، یہ لفظ ہاتھ ٹوٹنا جو ہے محاورہ ہے ہلاکت کا، سمجھ رہے نہیں؟ جس طرح سے اردو میں بے دست و پا ہو جانا. بے دست و پا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہاتھ کٹ گئے پیر کٹ گئے، بے سہارا ہو جانا. تو اسی طرح سے یہ جو ہے کہ ہلاکت ہو، ٹوٹ جائے ہاتھ. اس نے یہ جسارت کرتے ہوئے پیغمبر سے کہا. اب یہ دیکھنا ہے کہ اپنے رسول کو اللہ کتنا چاہتا ہے، اس رسول کا احترام اپنے پروردگار کے نزدیک کتنا ہے، اس رسول کا احترام خالق کے نزدیک کتنا ہے، کتنا محترم. اس نے ایک بات کہی تھی تو ارشاد ہوا تبت یدا ابی لہب وتب، ہاتھ ٹوٹے ابو لہب کے، ہلاکت ہو اسی کی. وتب، ہلاکت ہو، تباہی ہو. ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، جو اس نے مال کمایا تھا وہ اس کے کام نہ آیا. اللہ نے وہاں سے لے کر آخر تک کی گواہی بھی دے دی، سند بھی دے دی. وامرأتہ حمالۃ الحطب، توہین کی تھی پیغمبر کی ابو لہب نے. ذکر زوجہ کا بھی کر دیا ام جمیل کا کہ اس کی زوجہ وہ ہے کہ جو آتش جہنم جو ہے اٹھائے ہوئے ہے، جہنم کا ایندھن اٹھائے ہوئے ہے. تو عزیزان گرامی، جب شروع دور میں جب ابھی اعلان رسالت ہی ہو رہا ہے، پیغمبر کا اتنا احترام اللہ کو مقصود ہے کہ ایک اگر جسارت کرتا ہے تو خدا اس کی یوں حمایت کرتا ہے کہ اس کو ہلاکت کی بھی خبر دیتا ہے، توہین بھی کرتا ہے، زوجہ کا بھی ذکر کرتا ہے. اور اگر وہی رسول جب اعلان رسالت بھی کر چکے، اعلان ولایت امیر المومنین بھی کر سکے، اگر کوئی پیغمبر کی توہین کر دے کہ یہ پیغمبر انہو لیحجر، بخار کی کثرت کے سبب پیغمبر پر مرض کا غلبہ ہو گیا ہے، تو بتائیے خدا اس کے لیے کیا کچھ نہ کرے گا، کیا کچھ نہ اس کو عذاب کی خبر دے گا. صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب. 30 پارے میں ہے، چھوٹا سورہ ہے. جو کمایا ہوا مال تھا اس کے کام نہیں آیا. سیصلی نارا ذات لہب، بھڑکتے ہوئے شعلوں کے اندر حوالے کر دیا جائے گا قریب اس کو. وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی زوجہ جو ہے وہ جہنم کی لکڑیاں اٹھانے والی. فی جیدہا حبل من مسد، بٹی ہوئی رسی اس کے گلے میں. یہ پیغمبر کی حمایت میں، پیغمبر کی طرفداری میں، پیغمبر کا احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کہ آنے والی امتیں اس قرآن کا مطالعہ کریں تو سمجھیں کہ جس قرآن میں سورہ منافقون ہے اس میں پیغمبر کی توہین کرنے والے کا بھی ذکر ہے. ہر ایک کا نام نہیں آتا. اگر ہر بات قرآن میں آ جائے تو عزیزان گرامی بین الدفتین جو 6666 آیاتوں کا مجموعہ ہے، یہ اتنا بڑا انبار ہو جاتا کہ آپ کے اس میں بھی نہیں سماتا. آپ دیکھیے اصولی چیزیں آئی ہیں، کلیات آئے ہیں، اور وضاحت تفسیر نے کی ہے. نماز جیسی اہم عبادت کا ذکر بس یہ کہہ کر آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قیام کرو، اقیموا الصلاۃ قائم نماز کرو، وآتوا الزکاۃ زکات دو. ان دونوں چیزوں کا ذکر ایک فقرے میں آیا ہے، لیکن وضاحت روایت نے کی، وضاحت زبان رسول نے کی، توضیح و تشریح زبان امام نے کی. اب ان چیزوں سے، ان اصولوں سے سمجھ میں آتا ہے جو پیغمبر کی شان میں گستاخی کرتا ہے، جو پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ رہا ہو، اس کا کیا عذاب ہوگا، اس کو کس طرح سے آتش جہنم میں بھیجا جائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور یہ معجزہ خالدہ ہے. قرآن تو کلام الہی ہے، لیکن پیغمبر کے بڑے معجزات میں قرآن ہی کو شمار کیا گیا ہے.
پیغمبر کے بڑے معجزات میں قرآن کو شمار کیا گیا ہے. بہت سے ہیں حصی معجزات ہیں جو محسوس ہوئے ہیں. باقی معجزات میں قرآن کریم کو پیش کیا گیا ہے کہ قرآن کلام الہی ہونے کے باوجود پیغمبر کا معجزہ ہے جو باقی ہے. اور عزیزو کلام الہی قرآن کا کلام الہی حق ثابت ہونا فقط محمد عربی ہی کی ذات تک محدود نہیں ہے. اس لیے کہ ہر آنے والا جو ہادی ہے وہ یہی کہے گا, چاہے علی ابن ابی طالب ہو, حضرت زہرا ہو, امام حسن ہو, امام حسین ہو, حضرت مہدی آخر الزمان, حجت الآخر تک سب یہی کہیں گے یہ کلام الہی ہے, یہ کلام الہی ہے. اور عزیزان گرامی ہر نبی کے دور میں اس کو جو معجزہ عطا کیا گیا اس کا زمانہ محدود تھا, لیکن یہ کلام الہی ایسا ہے کہ جو لامحدود ہے, قیامت تک چلتا رہے گا. اس کلام الہی کا باقی رہنا بتلا رہا ہے کہ کوئی اس کا محافظ بھی موجود ہے, کوئی نگراں بھی موجود ہے, وصی مصطفیٰ بھی ہے, جانشین مصطفیٰ بھی ہے, احمد مختار کا کوئی نمائندہ موجود ہے جو اس کو نگرانی کر رہا ہے. اور جس کی تعریف امام نے یوں فرمائی ہے, لولا الحجہ لساقط الارض باہلھا, اگر حجت خدا زمین پر نہیں ہو تو زمین اپنے اہل کو لے کر دھس جائے گی. زمین کا باقی رہنا بتا رہا ہے تو کوئی حجت خدا زمین پر موجود ہے جس کی وجہ سے زمین بھی باقی ہے, آسمان بھی باقی ہے, کائنات بھی باقی ہے, ستارے بھی باقی ہے, سیارگان بھی باقی ہے, کہکشاں بھی باقی ہے. سلام لولا الحجہ, یہ امام کا ارشاد ہے. اگر حجت خدا موجود نہ ہو, یہ حجت خدا کیا ہے؟ اللہ کی دلیل. دلیل کے کلمانہ آپ کی خدمت میں عرض کیے تھے کہ ایک چیز دیکھ کر آپ دوسری سمجھیں. آپ نے عمارت دیکھی, سمجھے کہ اس کا بنانے والا ہے. آپ نے آثار قدم دیکھے, کوئی یہاں سے گزر کے گیا. برف پر آپ نے گاڑی کے پہیوں کے نشانات دیکھے, کار یہاں سے گزر کر گئی. یہ بھی اندازہ کر لیں گے وہ کتنے حجم کے ٹائر تھے, اس کے کیا تھا, سب کر لیں گے. دلیل کیا چیز ہے؟ ایک چیز کو دیکھ کر دوسری چیز سمجھیں. اور دوسرے معنی جو علم کلام میں کیے گئے ہیں حجت کے, وہ یہ ہے کہ کل روز محشر خدا کے حضور میں کوئی یہ دعویٰ نہ کر سکے, پروردگار عالم یہ جو مجھ پر عذاب کیا جا رہا ہے واجبات کے ترک کرنے پر, گناہ کے انجام دینے پر, خطا کے بجا لانے پر, میں سمجھتا کیسے کہ اچھائی کیا ہے, برائی کیا ہے؟ میں سمجھتا کیسے کہ تیرا کلام کیسا ہے؟ میں جانتا کیسے کہ کیا برائی ہے, کیا اچھائی ہے؟ مجھے کیا معلوم کہ حرام کیا ہے, حلال کیا ہے؟ اگر حجت خدا نہیں ہوتی تو اسے کہنے کا حق تھا. اب حجت خدا ہے یعنی خدا کی طرف سے کوئی نمائندگی کرنے والا موجود ہے. پروردگار نے ابھی انسان نہیں بنایا تھا, حجت خدا دنیا میں بھیجی تھی. بلکہ یوں کہوں کہ جو پہلی حجت ہے, جو پہلی مخلوق ہے, وہی حجت خدا ہے. محمد انسانوں کا نام نہیں, انسانوں کا وجود نہیں, انسانوں کے آثار نہیں, انسانوں کے آثار نہیں, انسانوں کے نشانات نہیں. سب سے پہلے جس انسان کا ذکر ہے وہی حجت خدا ہے, وہی نمائندہ الہی ہے. یہ احتیاط ہے پروردگار عالم کی طرف سے کہ ہمارا دین اس طرح سے پہنچے گا. تو امام نے فرمایا لولا الحجہ, اگر حجت خدا نہ ہو کائنات میں, لساقط الارض باہلھا, زمین اپنے اہل کو لے کر, اپنے باشندوں کو لے کر, اپنے اوپر بسنے والوں کو لے کر دھس جائے گی. دھسنا نہ بتا رہا, زمین کا محفوظ رہنا بتلا رہا ہے. کوئی حجت خدا ہے جو دلیل بن رہا ہے خدا کی طرف, جو دلیل بن رہا ہے کلام الہی کی طرف, جو دلیل بن رہا ہے پیغمبر کی طرف, جو دلیل بن رہا ہے رسول کی طرف, جو دلیل بن رہا ہے کہ یہ کلام الہی ہے. صلوات پڑھیں محمد. اور اب پھر وہ حجت خدا کون ہے؟ کلام الہی میں, کلام علم کلام میں جو ایمان کے معنی کیے گئے ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. ظاہر ہے کہ ہر اصطلاح میں, ہر نارمس میں, ہر ٹرمس میں ایک علیحدہ معنی ہوتے ہیں. ایک لفظ کو آپ لغت میں لے جائیں دوسرے معنی ہوں گے, استعمال دوسرے معنی میں ہوں گے, ہے نہیں؟ لغت بھی کہتے ہیں کہ بھائی لغت میں معنی ہے, لیکن اصطلاح یہ ہے, مستعمل یہ ہے, متروک یہ ہے کہ پہلے لفظ معنی میں استعمال ہوتا تھا اب تک کر دیا گیا. تو امام تو ہم تو پیشوا کو سمجھتے ہیں, پیشوا,
ظاہر ہے اسی سے امام جماعت بھی امام کہا جاتا ہے، لیکن علم کلام میں جو امام کے معنی کیے گئے ہیں، اب وہ ہم پیشوا اپنے اس امام کو بھی کہتے ہیں جو رسول کی طرف سے ہے، اس امام کو بھی کہتے ہیں کہ جس کو یہ شرف ملا ہے محراب میں پہنچنے کا اور امامت کرنے کا، یہ لفظ عام ہے، لیکن جو اصطلاح علم حدیث میں معنی کیے گئے امام کیا ہے؟ الامام هو الانسان الذي له ریاست العامہ فی امور الدین والدنیا فی دار التکلیف۔ امام وہ ہے، اس انسان کو کہتے ہیں لہو ریاست العامہ، جس کو عام اقتدار دیا جاتا ہے، عام اقتدار دیا جاتا ہے، بالاصالہ اصلی اور حقیقی طور پر، فی دار الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، فیہا دار التکلیف، اس دار تکلیف میں، اس کائنات میں جو ذمہ دار ہم کو بنایا گیا ہے، امام کو دین اور دنیا کی جو لیڈرشپ دی جاتی ہے جس انسان کو، وہ ہے امام۔ تو اب ہما شما اس میں نہیں آئیں گے، ہر کس و ناکس اس میں نہیں آئے گا، یہ وہی امام آئے گا جس کو دین اور دنیا کا اختیار دے دیا گیا ہو۔ لہو ریاست العامہ، بس ایک فکرے کی وضاحت آج کر سکتا ہوں، الامام هو الانسان الذي، امام وہ امام ہے، انسان ہے، لہو ریاست عامہ، جس کو اقتدار دیا گیا ہو، ریاست عامہ دی گئی ہو۔ اب دینے والا کون ہے؟ ریاست عامہ وہی دے گا جو اس کائنات کا مالک ہے، جو کائنات کا خالق ہے، جو کائنات کا رازق ہے۔ ہمارے اور آپ کے دینے سے ریاست عامہ کسی کو ملنے والی نہیں ہے۔ جب ہمارا اختیار خود ہم پر نہیں ہے تو ہم کسی کو ریاست کیسے دے سکتے ہیں، اقتدار کیسے دے سکتے ہیں؟ صلوات پڑھ محمد الامام هو الانسان الذي، امام وہ ایمان ہے، امام وہ انسان ہے، لہو ریاست عامہ، جس کو ریاست، اقتدار، ملک دیا جائے، حکومت دی جائے، لہو ریاست عامہ ہے، فی امور الدین والدنیا، دین اور دنیا کے امور اور معاملات میں۔ اب یہ تصور نہ کریں کہ فقط یہ مذہبی کے معاملے میں بولنا جانتے ہیں، یہ فقط تفسیر قرآن ہی کرنا جانتے ہیں، یہ فقط تاریخی کے مسائل بتا سکتے ہیں، نہیں، فی امور الدین والدنیا، دین اور دنیا کے امور کا مالک ہوتا ہے۔ اب بس ایک جملہ اور، بالاصالہ، حقیقت کے عنوان سے، اصلی طور پر، یعنی بطور مجاز نہیں ہے کہ دنیا والوں نے اس کو امام کہنا شروع کر دیا تو اس کو ہی امام مان لیا، اس کو خلیفہ کہنا شروع کر دیا تو قرآن والا بھی وہی خلیفہ تصور کر لیا گیا۔ بالاصالہ وہ ہے کہ جو خود جس کی ذات اصلی اور حقیقی ہے اس کی طرف سے عہدہ عطا کیا۔ صلوات پڑھ محمد علیہ۔ اور اب قسمیں ہیں امام کی، کچھ وہ ہوئے کہ جو امام بھی تھے اور نبی بھی تھے، رہبر بھی تھے، ہادی بھی تھے۔ ان میں سے علم کلام میں 6 کا ذکر کیا گیا ہے، جناب آدم، جناب ابراہیم 5 کا، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور کچھ وہ ہیں کہ جو فقط نبی تھے اور کسی پیغمبر کے وصی بھی تھے، اس میں 6 یا 7 کا ذکر کیا گیا ہے۔ جناب اسماعیل جناب ابراہیم کے وصی بھی ہیں اور خود نبی بھی ہیں، خود نبی بھی ہیں۔ جناب اسحاق وصی بھی ہیں، نبی بھی ہیں، اسی طرح سے اور سلسلہ چلتا ہے۔ اور اب 16 کی وہ تعداد ہے کہ جو نبی نہیں ہے لیکن وصی ہیں، وصی ہے، نبی نہیں ہے، وصی نہیں ہے۔ ان میں سے حضرت طالوت، ان میں سے حضرت شمعون، نبی نہیں ہے، وصی ہیں۔ ان میں سے آصف ابن برقیہ اور ایک اور ہے 4، اور ان 16 میں سے 12 اپنے اماموں کی تعداد شامل ہو جاتی ہے، 12 اماموں کی تعداد شامل ہو جاتی ہے۔ تو کچھ وہ کہ نبی بھی، امام بھی، کچھ وہ کہ جو پیغمبر کے وصی،
اور بعد میں نبی بھی ہوئے، اور یہ آخر میں جو 16 ہیں یہ نبی نہیں ہے، وصی ہے اور امام ہے، لیکن اس آخری 12 کا شرف یہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر کا ارشاد ہے علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی خیر بشر ہیں، جس نے اس بات سے انکار کر دیا اس نے کفر اختیار کیا۔ علی خیر البشر من ابا فقط کفر، علی خیر بشر ہیں۔ عزیزو، یہ کلام کے حدود متکلم کی حیثیت سے طے کیے جاتے ہیں کہ کہنے والا کون ہے۔ آپ کسی کو عالم کہیں تو مقصد کچھ اور ہوگا، مجھ جیسا طالب علم کسی کو استاد کہے مقصد اور ہوگا، وقت کا مرجع کسی کو عالم کہے مطلب کچھ اور ہوگا۔ اسی طرح سے متکلم کے اعتبار سے حدود بڑھ جائیں گے جس کا تعارف ہوا۔ پیغمبر نے علی کے لیے کہا علی خیر البشر، علی خیر بشر ہے کائنات میں، من ابا فقط کفر، جس نے اس بات سے انکار کیا کہ یہ خیر بشر ہیں اس نے کفر اختیار کیا۔ اب جب خیر بشر ہیں تو آدم سے بھی افضل ہیں، ابراہیم سے بھی افضل ہیں، موسیٰ سے بھی افضل ہیں، عیسیٰ سے بھی افضل ہیں، جتنے انبیاء گزرے سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر نبی سے افضل ہیں۔ آپ کہیں گے یہ کس دلیل سے پیغمبر کو خارج کیا؟ اس لیے کہ اصول ہے کہ متکلم اپنے اصول سے خارج ہوا کرتا ہے۔ پیغمبر کا ارشاد ہے کہ خیر بشر ہیں تو پیغمبر کے علاوہ کائنات میں جتنے بشر ان سے افضل علی ہیں۔ اور اس سے بہتر تو پڑھتے محمد وآل محمد۔ یہ خیر بشر ہے ذات علی، ذات امیر المومنین، کائنات کے افراد میں سب سے افضل ذات، اور یہ خود وہ نہیں کہہ رہے ہیں، یہ تو اعتراف کرنے والوں نے موقع بموقع اس امر کا اعتراف کیا ہے کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہماری ہلاکت طے تھی، ہم فنا ہو جاتے۔ تو پھر آپ اقتدار لیے ہوئے کیوں بیٹھے ہیں؟ اقتدار اسی کے حوالے کیجیے جس کا حق ہے۔ یہ تو آپ کو یوں کہنا ہے کہ پیغمبر فرما گئے ہیں عالمکم علی، تم سب میں بہتر عالم علی ہیں، اقضاکم علی، سب سے زیادہ حق سے نزدیک فیصلے کرنے والے ذات علی کی ذات گرامی ہے، علی کی ذات گرامی ہے۔ یہ تو آپ کو کہنا ہی پڑے گا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ دل کچھ اور کہہ رہا تھا، زبان کچھ اور کہہ رہا تھا، ورنہ جب سب سے افضل مان لیا تو حق اس کو کیوں نہیں دے دیتے؟ اس کو حق کیوں نہیں دے دیتے؟ اور عزیزو، یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ ہر امام ہمارا امام ہے اور ہر امام ہمارا امیر المومنین بھی ہے۔ مومنوں کا امیر ہے کہ نہیں ہے؟ مومنوں کا امیر ہر امام ہے، اس اعتبار سے جس اعتبار سے کوالٹی طے کی گئی ہے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ اس خطاب کو امام حسن تک نے اپنے لیے تسلیم نہیں کیا، کسی نے امیر المومنین کا نہیں، یہ لقب میرے بابا سے مخصوص ہے، یہ لقب، یہ خصوصیت ہمارے بابا سے مخصوص ہے۔ اگر غور کریں تو ہر امام اپنے وقت کا امیر المومنین، حضرت حجت امیر المومنین، 11ویں امام امیر المومنین، 10ویں امام امیر المومنین، بھئی مومنوں کو جو امیر ہو، 8ویں امام امیر المومنین، 7ویں امام، اس میں اس انکار کی وجہ کیا ہے؟ اس میں اس انکار کی وجہ کیا ہے کہ بعد کے، دیکھیے کیا ہے نگاہ امامت، بعد کے دور نے ثابت کر دیا کہ کیسے کیسوں کو امیر المومنین کہا جائے، کیسے کیسوں کو امیر المومنین کے ہیں، ولید ہیں، مروان ہیں، صفواق ہیں، معتز باللہ ہیں، ہارون ہیں، مامون ہیں، جتنے ہیں امیر المومنین، اور دشمن اہل بیت پر لعنت بے شمار۔ اور ایسے ایک امیر المومنین کا ولید، اس کو بھی امیر المومنین کہا گیا۔ تفاول قرآن کیا اس نے، اسی نے قرآن پہ تیروں کی بارش کی ہے۔
تفاول قرآن کا قرآن سے فال نکالی. اور ظاہر ہے کہ جب دل میں چور انسان کے ہوتا ہے تو اس کو وہ بات ماننا پڑتی ہے. اس میں آیت نکلی وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر ظالم و سرکش ذلیل و رسوا ہوا. سمجھ گیا بات کس کے بارے میں ہو رہی ہے. اور یہ ہمارے یہاں بھی ہے کہ اگر آپ تفاول قرآن کریں، تسبیح کا استخارہ کریں تو کچھ نہیں، واجب یا عبادت. قرآن کا اگر استخارہ کریں اور وہ استخارہ آپ کے اس نیت کے مطابق نکل آئے، ظاہر ہے کہ ہاں یا نہ کا فیصلہ جو ہے وہ قرآنی آیات کے سینس سے کیا جاتا ہے کہ واقعہ نعمت کا واقعہ ہے، زحمت کا واقعہ ہے، عذاب کا واقعہ ہے. یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اگر آیت مثلاً آپ کا سفر کا ارادہ تھا اور سفر کا کسی نبی کا واقعہ نکل آیا تو علماء کہتے ہیں کہ یہ استخارہ وحی کی منزل میں ہے. یہ اتنا اہم ہے کہ وحی کی منزل میں ہے. نعمت کے بارے میں دیکھا آپ نے استخارہ، جاب کے سلسلے میں نعمت کا ذکر آ گیا، کہا کہ یہ استخارہ وحی کی منزل میں ہے. تو یہ ہمارے یہاں بھی اس کی احتیاط کی جاتی ہے. ولید نے تفاول قرآن کیا، آیت یہی نکلی وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، ہر دشمن، ہر سرکش ذلیل و رسوا ہوا. سمجھ گیا کہ میرے بارے میں. اور اس نے دیوار پہ آویزاں کیا، قرآن کو حمایل کیا اور تیر برسائے قرآن پر. یہ بھی امیر المومنین ہے، یہ بھی امیر المومنین کہے جاتے ہیں. خدا کی قسم امام حسن نے اپنے آپ کو امیر المومنین کہلوا کر اس لفظ کی لاج رکھ لی، اس کا تقدس باقی رکھ لیا. اور یہ اگر تقدس باقی رکھنا مقصود نہ ہوتا تو یہ بات ہم تک آتی نہیں، نہ بیان ہوتی. اور اس نے جو جملے کہے ہیں تیر بارانی کے درمیان جو تیر لگا رہا تھا قرآن پر، اتحدثنی بجبار وعنید، اے قرآن کیا تو مجھے سرزنش کر رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے جبار عنید کہہ کر؟ انا ذاک جبار عنید، تو میں ہوں. دیکھیے ظلم و سرکشی کی حد یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے ظلم پر فخر کرنے لگتا ہے، ظلم پر فخر کرنے لگتا ہے کہ ہم ظالم ہیں. اب تو حد دو نہیں، کیا تو مجھے تہدید کر رہا ہے، دھمکا رہا ہے، ڈرا رہا ہے بجبار عنید، ظالم و سرکش کیا کر فہانہ ذات جبار عنید، تو میں ہوں. اور پھر تیر جوڑا کمان میں، چلے کمان میں اس نے قرآن کو نشانہ بنایا اور کہتا ہے کہ جب تو روز محشر آنا تو یہ کہنا، پیغمبر سے شکوہ کرنا کہ یہ میرا انجام، یہ میرا حشر ولید نے کیا. یعنی اس ظلم پر فخر ہے کہ ہم ایسا ظلم کر رہے ہیں. اور یہ کون قرآن؟ یہ وہی قرآن کے جس کے بارے میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکن فیکم الثقلین، میں دو وزنی چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میری کتاب کتاب خدا ہے، وہ اطرتی اہل بیتی، میری اطرت ہے، میری ذریت ہے جو میرے اہل بیت ہیں. اس میں بھی تعارف کرا دیا اہل بیت کا، میری اطرت ہی میرے اہل بیت ہیں. کبھی کوئی آنے والے وقت میں ازواج و اصحاب کو اہل بیت میں شامل کرنے کی کوشش نہ کرے. صلوات محمد علیہ محمد. میں دو وزنی چیزیں، یہ معنویت کا وزن ہے، یہ اس ترازو کا وزن نہیں ہے، یہ اہمیت کا وزن ہے، یہ اقدار کا وزن ہے، یہ شرف کا وزن ہے جو اللہ کی طرف سے کلام الہی کو ملا، اور یہ اہل بیت کا وہ وزن ہے جو فضیلت پروردگار کی طرف سے عطا کی گئی. میں تمہارے درمیان دو وزنی چیزیں چھوڑ رہا ہوں، انی تارک فیکم الثقلین، دو وزنی چیزیں، کتاب اللہ، کتاب خدا، کلام الہی، و اطرتی اہل بیتی، میری اطرت جو میرے اہل بیت ہے. ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی، جب تک تم ان سے وابستہ رہو گے. یعنی ادھر اطرت کا بھی دامن ہاتھ میں ہو، ادھر قرآن کی فقط دامن ہاتھ میں نہ ہو، قرآن کی آیات پر بھی عمل ہو اور امین اطرت رسول پر بھی عمل ہو. ما ان تمسکتم بہما، جب تک جڑے رہو گے، وابستہ رہو گے، ان سے تمہارا رابطہ رہے گا، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے.
یعنی جو پیغمبر رسالت لے کر آئے تھے، پیغام لے کر آئے تھے، ہدایت کے ارشادات لے کر آئے تھے، ان کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میرے بعد اس دین کی ترجمانی کرنے والے یہ ہیں، اس کو سمجھانے والے یہ ہیں، اس کو ایکسپلین کرنے والے یہ ہیں، اس کی تشریح کرنے والے یہ ہیں، اس کی تفسیر کرنے والے اہل بیت ہیں. مَن تمسکتم بہما، جب تک جڑے رہو گے، لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، قدم نہیں ڈگمگائیں گے، ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت نہیں ہے، ادھر ادھر دوسروں کے دروازوں پر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ارے تم تو وہ ہے کہ ایک ہاتھ میں تمہارے اہل بیت کا دامن ہو، دوسرے ہاتھ میں قرآن کا دامن ہو. لن تضلوا بعدی، میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے، حتی یرد علی الحوض، یہاں تک کہ یہ دونوں چیزیں حوض کوثر پہ میرے پاس وارد ہوں گی. اب یہ حدیث ذہن میں رکھیں، اور پہلے جو امام کا تعارف کرایا ہے کہ الامام هو الانسان الذی لہ ریاست عامہ، امام وہ انسان ہے جس کو عام حکومت اور اقتدار ملتا ہے. بالاصالہ اصلی طور پر فی امور الدین والدنیا، دین میں بھی حاکم ہوتا ہے، دنیا میں بھی حاکم ہوتا ہے. اب رسول اسی کا تعارف کرا رہے ہیں کہ میرے اہل بیت یہاں بھی حاکم ہیں اور یہاں سے حکومت وہاں تک جائے گی. اور یہ عزیزو پیغمبر کی نصیحت نے سمجھایا دنیا میں، جس کا مقصد یہ ہے کہ ان سے جڑے رہو، گمراہ نہیں ہوگے، ان سے وابستہ رہو، راہ حق سے نہیں ہٹو گے، ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے رہو، حق حق رہے گا، نہ حق نہ حق رہے گا. ان سے وابستہ رہو گے، غلط فیصلہ نہیں کرو گے. اور پھر یہی شاید حدیث اشارہ بن رہی ہے بعد کے حالات کے لیے بھی کہ اہل بیت اور قرآن کس طرح سے وابستہ ہیں. یعنی جو منازل قرآن پہ گزریں گی، جن حالات سے قرآن دو چار ہوگا، ان حالات سے اہل بیت بھی دو چار ہوں گے. تو ولید کے واقعے میں آپ نے سنا قرآن پر تیروں کی بارش کی گئی، تو اہل بیت کے خیموں پر بھی تیر برسے، اہل بیت کے افراد کے جسموں پر بھی تیر برسے. قرآن نے منزل محفوظ لوح محفوظ کو چھوڑا تو اہل بیت بھی در در پھرائے گئے. پیغمبر نے بھی ہجرت کی، علی ابن ابی طالب نے بھی ہجرت کی، اور جو مصائب قرآن پر گزرے ہیں، غلط مطالب نکالے گئے، غلط معنی سمجھے گئے. اہل بیت کے ساتھ بھی زیادتی یہی ہوئی کہ اہل بیت میں اصحاب کو بھی شامل کر دیا گیا، ازواج کو بھی شامل کر دیا. ورنہ اہل بیت گھر والے. اور یہ محاورہ ہے عربی کا، اہل البیت ادری بما فی البیت، صاحب خانہ ہی گھر کی باتوں کو بہتر جانتے ہیں. گھر کی باتیں وہی بتائیں گے، تو قرآن کی بات وہی بتائے گا جس نے قرآن کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا تھا. پیغمبر کی سیرت صحیح وہی سمجھائے گا کہ جس نے پیغمبر کی سیرت کو نزدیک سے دیکھا تھا. پیغمبر کے حقائق وہی بتلائے گا جس کی پرورش آغوش پیغمبر میں ہوئی تھی. کبھی جو دوش پر نظر آیا تھا، کبھی آغوش پر نظر آیا تھا، کبھی کچھ پیغمبر پر. تو یہ غلط معنی کیے گئے، اور وہ انہی حالات سے جن سے قرآن گزرا اہل بیت بھی گزرے. انہی مسائل کے پہاڑ جو قرآن پر توڑے گئے وہ اہل بیت پر بھی توڑے گئے. قرآن نے منزل تبدیل کی، اہل بیت کو بھی مجبور کیا گیا ہجرت کی. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، کون ایسا چاہنے والا ہے کہ کس مومن کا دل ہے کہ سید الشہداء کے غم سے خالی ہو. کوئی تقریب ہمارے یہاں ہوتی ہے، کوئی بھی پروگرام ہو خوشی یا غمی کا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم اس گھر سے ویسے ہی جڑے ہوئے ہیں جیسے پیغمبر جوڑ کر گئے تھے. خوشی ہوتی ہے، پہلے صفِ عزا بچتی ہے، خواتین ذکر محمد و آل محمد کرتی ہیں، پھر صفِ مسرت بچتی ہے. کسی دنیا سے اٹھ جانے والے کا غم منانا ہوتا ہے تو اس کے اعلامیہ کے لیے مجلس سید الشہداء کا ذکر ہوتا ہے. اس کی فاتحہ ہوتی ہے تو نظر امام نہیں بھولتے ہم، پہلے نظر امام ہے اہتمام. کسی کا غم
کسی کے مصائب پر اگر گریہ کرنا ہوتا ہے پہلے سید الشہداء پر غم کیا جاتا، اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ صرف ارشاد کی وجہ ہے؟ نہیں عزیزو، روح بھی جڑی ہوئی ہے، جسم بھی جڑا ہوا ہے۔ میں چھٹے امام یا غالباً پانچویں امام کا ارشاد ہے، ان ساری چیزوں کو جوڑ رہا ہوں اس حدیث امام سے۔ امام ارشاد فرماتے ہیں شیعتنا خلقوا من فاضل طینتنا۔ آپ نے جناب آدم کی خلقت سنی، عالم انوار میں اہل بیت کی خلقت سنی، پیغمبر کی خلقت کا ذکر سنا، لیکن شیعوں کی خلقت کا ذکر امام نے جو ارشاد فرمایا ہے، فرماتے ہیں شیعتنا، ہمارے دوست، ہمارے چاہنے والے، ہمارے محب، خلقوا من فاضل طینتنا، ان کی خلقت ہماری فاضل مٹی سے ہوئی ہے، فاضل طینت سے ہوئی ہے۔ اور دوسرا فقرہ سنیے اور وضاحت کر رہا ہے، وہ اوجنو بنور ولایتنا، عجین کہتے ہیں کہ پانی میں آٹے کو گوندنا، وہ اوجنو بنور ولایتنا، ان کی حقیقت میں ہماری ولایت کا نور کھول دیا گیا ہے، نور کھول دیا گیا۔ دیکھیے ہر جملہ، یہ کلام امام ہے، اس کا اثر، اس کی تاثیر ہے، ہر بات کا جملہ پہلے والے جملے کی وضاحت کر رہا ہے۔ شیعتنا، ہمارے چاہنے والے، ہمارے دوست و احباب، ہمارے ناصر و مددگار، جتنے بھی شیعہ کے معنی لیجئے وہ سب ایک ہی طرف پلٹتے ہیں، مددگار، ناصر، چاہنے والے، غمگسار۔ شیعتنا، ہمارے چاہنے والے، خلقوا من فاضل طینتنا، ان کی خلقت ہماری فاضل مٹی سے ہوئی ہے۔ وہ اوجنو بنور ولایتنا، ان کا جب خمیر بنایا جا رہا تھا، ان کو جب گوندھا جا رہا تھا تو اس گوندنے میں نور ولایت شامل کر دیا گیا۔ اب علت یہ بتلائی یحزنون بحزننا، یہی وجہ ہے کہ جب ہم پر حزن و غم ہوتا ہے تو یہ بھی اپنے آپ کو حزن و غم میں مبتلا کر لیتے ہیں۔ وہ یفرحون بفرحنا، جب ہم پر فرحت و خوشحالی کا موقع ہوتا ہے یہ بھی خوشحال ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، فقط ہمارے دل سے چاہنے کی وجہ نہیں ہے کہ ہم نے دل کو مجبور کیا ہو ان حالات پر، ہم نے دل پر یہ حالات اتارے ہوں، بلکہ وہ اہل بیت سے ایک کنیکشن ہے کہ ہمارے خمیر میں ان کا نور شامل ہے، ولایت کا نور شامل ہے، مجبور ہوتے ہیں کہ ان کے غم میں غم منائیں، ان کی خوشی میں خوشی منائیں۔ صلوات محمد۔ اور دیگر نعرے صلوات۔ اوجنو بنور ولایتنا، ہماری ولایت کا نور شامل کر دیا گیا۔ یحزنون بحزننا، یہی وجہ ہے کہ ہمارے حزن و غم میں محزون و مغموم ہو جاتے ہیں۔ وَيَفْرَحُونَ بِفَرْحِنَا، اور جب ہم پر فرحت کا موقع یا کوئی ایسا دن اور کیسی خوشحالی کا وقت آتا ہے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ تو عزیزو، یہ حزن کے دن ہیں۔ اور سب سے بڑی دلیل، جس دلیل کو آپ کا نفس بھی تسلیم کرے، اپنے وطنوں سے کتنی دور ہیں، اپنے گھروں سے کتنی دور ہیں، لیکن یہ آپ کو صف ازا لے آئی ہے، محبت امام حسین۔ اور اس غم کا اہتمام اہل بیت کے تمام افراد نے کیا جو ہم تک پہنچایا، اور ماہ ازا نمودار ہو چکا ہے۔ اور جب اس مہینے کا آغاز ہوتا تھا واقعہ کربلا کے بعد سے، تو ہر امام کی ایک کیفیت جداگانہ ہوتی تھی۔ کچھ وہ جملے کہ جس کو نفسیاتی طور پر سمجھا جا سکتا ہے، نفسیاتی طور پر تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن کچھ وہ باتیں جو ہم تک امام کے اصحاب کے ذریعے سے پہنچی ہیں۔ امام باقر جب غم کا یہ سال شروع ہوتا تھا تو آپ کو پھر آپ کے لبوں پر خوشی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ سائل سوال کرتا تھا، مولا کیفیت کہاں؟ تمہیں معلوم ہے کہ اس مہینے میں ہمارے اہل بیت مچھلی کی طرح تڑپتے ہیں۔ یہ غم کی کیفیت، اور پوری ایک عبارت میں امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک ارشاد آیا ہے۔ ابن شبیب امام کا چاہنے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب یہ محرم کا چاند نمودار ہوا، شب کا ایک حصہ گزرا، میں امام کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ امام کی غم سے کا جب حالت ہے،
سرفرا ماما نہیں ہے. میں نے دریافت کیا. امام محزون و مغموم بیٹھے ہوئے تھے. امام نے کہا: ابن شبیب ان کنتا باقیا علی شیء. ابن شبیب، جب تمہیں کسی چیز پر دنیا کی رونا آئے فبکی علی جدی الغریب، میرے جد مظلوم کربلا پر گریا ہے. ہاں، امام کا سفر شروع ہو چکا ہے. 28 رجب کو امام نے وطن کو خیر آباد کر دیا، اور یہ یزید کی طرف سے تھا کہ معاویہ کے اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس نے جشن منایا اپنی ولی عہدی کا، اور تخت حکومت پر بیٹھتے ہی اس نے یہ کیا کہ خط حاکم مدینہ کے نام بھیج دیا. اس میں بیعت کا مطالبہ تھا. ولید حاکم مدینہ تھا. اس نے مروان سے مشورہ کرنے کے لیے دربار میں پہلے مروان کو بلایا. کہا کہ یہ خط آیا ہے، کیا کیا جائے؟ مروان نے مشورہ دیا کہ اس خط کو عام نہ کرو، رات کی تاریکی میں فرزند رسول سے بیعت لے لو. قاصد آیا. مسجد پیغمبر میں امام حسین تھے. امام کو بلایا گیا، خط سامنے رکھ دیا. امام نے کہا کہ ولید، رات کی تاریکی میں نہ تمہیں یہ پسند ہوگا نہ میں یہ پسند کروں گا. دن کے اجالے میں سب کو بلانا، میں بھی حاضر ہو جاؤں گا. مقصد کیا تھا کہ میں یہاں پر اگر انکار بیعت کرتا ہوں تو فقط یہی محدود ہو کر رہ جائے گا. سب کے سامنے نواز رسول بتلانے والے تھے کہ میں انکار بیعت کس لیے کر رہا ہوں، اور اس کا تعارف دربار میں بھی کرا دیا. کیا نا من اہل البیت، میں اہل بیت سے ہوں، میں فرد اہل بیت. مطلب کیا ہے کہ پیغمبر کا تعارف اہل بیت نے جو کر کے کرایا ہے اسی روشنی میں مجھے دیکھو، وہ شرف سمجھو. لیکن عزیزو، جب حالات دیکھے امام نے سفر کا ارادہ کیا اور جب دولت سرا میں آئے، اب میرا دل یہ کہتا ہے کہ جناب زینب کو انتظار ہوگا اپنے ماں جائے گا. جب سے دربار ولید میں تشریف لے گئے تھے دل دھڑک رہا ہوگا، نہ جانے کیسی کیفیت تاری ہوگی. میرا ماں جائے آ جائے. ہاں امام تشریف لے آئے، لیکن آنے کے بعد میں کہا بہن مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے، مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا ہے. سامان سفر باندھا گیا، آمادگی ہوئی مدینہ چھوڑنے کے لیے. ہاں اس مرتبہ جو امام تشریف لے گئے تھے دربار ولید میں، بہن نے پلٹتے ہوئے دیکھ تو لیا، اپنے بھائی کے گلے میں باہیں ڈال دیں، ماں جائے آ گئے. لیکن ہاں عزیزو، یہ کسے معلوم تھا کہ سید الشہداء اسی ایام اعظام میں شہادت کا جام نوش کرنے والے ہیں. انہی ایام اعظام میں جب سامان سفر تیار ہوا اور پھر روانہ ہوئے، ایک بیٹی بیمار جس کو مدینے میں چھوڑ دیا. اور عزیزو، ہر ایک نے آنے کے بعد میں اپنے اپنے ظرف کے مطابق سمجھانا شروع کیا کہ مولا تشریف نہ لے جائیے. محمد حنفیہ نے کچھ کہا، عبداللہ ابن عباس نے کچھ کہا. کہنے والے سمجھاتے رہے، اور ہر ایک کے ذوق نظر کے مطابق امام کا جواب تھا، ہر ایک کی فکر کے مطابق امام کا جواب تھا. کسی سے کہہ رہے تھے جب لوگوں نے کہا کہ حضور تشریف لے جا رہے ہیں تو یہ اہل حرم کو چھوڑ دیجئے، اہل بیت کو چھوڑ دیجئے، گرمی کا سفر ہے، بچوں کا ساتھ ہے، یہ دور دراز کا سفر ہے. تو کسی سے امام کہتے تھے یہ اہل بیت رسالت ہیں، میں ان کا امین و ذمہ دار ہوں، یہ اہل بیت رسالت ہیں، میں ان کا امین و ذمہ دار ہوں. اور جب محمد حنفیہ نے کہا کہ مولا آپ تشریف نہ لے جائیں، یمن چلے جائیں، وہاں چاہنے والے ہیں، آپ نے ان کو بھی جواب دیا. گھر میں قناعت کھچی، ایک طرف خواتین ہیں، ایک طرف امام کو رخصت کرنے والے تشریف لائے. اور جب ابن عباس صاحب مرتبہ ہیں امام کی نگاہوں میں، جب دیکھا کہ امام نہیں رک رہے ہیں تو امام سے عرض کرتے ہیں کہ مولا یہ گرمی کا سفر ہے، یہ بچے کیوں لے جا رہے ہیں، ان خواتین کو یہاں چھوڑ دیجئے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جیسے ابن عباس نے کہا کہ خواتین کو یہاں چھوڑ دیجئے، بس ایک بی بی کا ہاتھ محمل پر پڑا اور اوپر دبا سے آواز آئی، اے ابن عباس بڑے افسوس کی بات ہے، تمہاری مرضی ہے کہ بہن یہاں رہ جائے اور بہن اور بھائی میں جدائی ہو جائے. اب یہاں نام کی ضرورت نہیں ہے. یہ کون بہن تھی جس کے عقد نکاح میں یہ شرط رکھی گئی تھی؟ علی نے یہ شرط کر دی تھی کہ جب حسین کا سفر ہوگا تو تم
ان کو روکو گے نہیں. بس ایک مرتبہ محمل کے پردے پر قنات پر ہاتھ پڑا بی بی کا. اے عبداللہ ابن عباس، بڑے افسوس کی بات ہے، زینب کو تم سے امید نہ تھی کہ تم بہن اور بھائی میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو، بہن اور بھائی میں جدائی ڈالنا چاہتے ہو. تو جب اور سمجھانے کی کوشش کی تو کہتے ہیں کہ مشیت الہی یہی ہے کہ مجھے اپنی راہ میں شہید دیکھے اور ان اہل بیت کو اسیر دیکھے. یہ حکم سمجھا دیا اور بتلا دیا گیا. بعد کے حالات آنے والے ہیں. لیجئے یہ قافلہ رواں دواں ہو گیا اور بیٹی در خیمہ پر بیٹھی ہوئی جانے والوں کی گرد پا دیکھتی رہی. انتظار تھا، دن گزرتے رہے کہ انتظار تھا آنے والا کوئی قاصد آئے، آنے والا کوئی پیغمبر آئے، آنے والا کوئی ایلچی آئے، آنے والا کوئی خبر لے کر آئے. اور علی اکبر کی طرف سے بھی انتظار تھا، چچا عباس کی طرف سے بھی انتظار تھا، بھائی قاسم کی طرف سے بھی انتظار تھا. ہاں عزیزان گرامی، اس بیٹی پر کیا گزری جس نے ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب نانی اماں کو اس عالم میں دیکھا کہ وہ ایک مرتبہ خواب کے عالم سے بیدار ہوئی اور بے قراری کے عالم میں جب دیکھا گیا کہ جو امام حسین نے خاک کربلا دے دی تھی، روکنے کی کوشش ام سلمہ نے بھی کی. جب دیکھا کہ سفر عراق کا ہے تو فوراً ہی عراق کے نام سے آپ نے کہا کہ عراق تو بیٹا کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پر آپ کے بزرگوں کے ساتھ کوئی نیکی، بزرگوں کے ساتھ کچھ اچھائی ہوئی ہو. سارے واقعات ام سلمہ کی نگاہوں میں تھے. تو امام نے فرمایا کہ ہاں پھوپھی اماں، آنے والے حالات سب حسین کی نگاہوں میں، اور میں اپنی قتل گاہ بھی جانتا ہوں. اگر آپ چاہیں تو میں قتل گاہ کی زیارت بھی کرا سکتا ہوں. زمین بلند ہوئی، ام سلمہ نے قتل گاہ دیکھی اور امام نے کچھ خاک کربلا بھی باعجاز امامت ام سلمہ کو عطا کر دی کہ نانی جان جب تک یہ خاک اپنی اصلی حالت میں رہے سمجھ لیجئے گا کہ حسین زندہ ہے. جب یہ تازہ خون میں تبدیل ہو جائے سمجھ لیجئے کہ حسین کی شہادت ہو گئی. وقت گزرتا رہا، نانی بھی نواسے کو یاد کرتی رہی، بیٹی بھی بابا کو یاد کرتی رہی. ہاں عزیزان گرامی، عصر عاشور کے وقت ام سلمہ سو رہی تھی کہ پیغمبر کو اس عالم میں دیکھا. گریبان چاک ہے، گریبان پھٹا ہوا ہے، سر پر گرد پڑی ہوئی ہے، بال پریشان ہے. ام سلمہ نے دیکھا اور سوال کیا اللہ کے رسول یہ کس حالت میں میں آپ کو دیکھ رہی ہوں؟ ام سلمہ تم سو رہی ہو، میرا حسین کربلا میں شہید ہو گیا. ام سلمہ بیدار ہوئی، آئی اس شیشی کی طرف، دیکھا تو تازہ خون جوش مار رہا تھا. یقین ہو گیا کہ میرا لال کربلا میں شہید ہو گیا.